السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج. اور کشمیر کا مسئلے کا حل تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہم بضد ہیں کہ ہم اس کا مسئلے کا حل نکال کے ہی رہیں گے، اور 1 منٹ کی خاموشی ہم ضرور مناتے ہیں آج کے دن. ساتھ ساتھ اگر خاموشی کی بات کی جائے تو دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں میں جو ایک برف سی تھی وہ پگھل گئی ہے اور کچھ خاموشی وہاں پہ ٹوٹی ہے. آج شہباز شریف صاحب نے اپنے گھر پر مدعو کیا زہرانے پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، اور زرداری صاحب خود بھی وہاں موجود تھے، حسن مرتضیٰ صاحب بھی موجود تھے، ہمارے ساتھ ہوں گے وہ اس پروگرام میں، ہم اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن اتنے لمبے لنچ کے بعد آپ نے لنچ تو کر لیا لیکن ہمارے لیے کوئی خبر نہیں ہے. کیا بات؟ جب دو لوگ ساتھ بیٹھتے ہیں تو باتیں تو بہت ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے اپوزیشن جماعتوں کے پاس عدم اعتماد کی بات ہے، لانگ مارچ کی بات ہے، لیکن کوئی حتمی فیصلہ تو نہیں آیا. لیکن پھر بھی جوائنٹ پریس کانفرنس میں مریم صاحبہ بہت مسکرا رہی تھیں. کیا کہہ رہی تھیں ذرا آپ کو سناتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈفرینس آف اوپینین بھی آتا ہے، کلیشز بھی آتے ہیں، لیکن جو چیز بلاول کو، ہم سب کو، ساری پولیٹیکل پارٹیز کو جوڑتی ہے وہ ہے عوام کی مشکلات اور عوام کی ایکسپیکٹیشنز. اور جب وہ بات آئے گی ہم آپس کے اختلافات بلا کر ہم جو عوام کی بہتری کے لیے ہوگا ہم اس میں ہم اکٹھے آگے بڑھیں گے. شکریہ. انشاءاللہ تعالی جو سلیکٹڈ تھا وہ اب جی جو سلیکٹڈ تھا وہ اب جانے والا ہے. یہ بات شاید 141ویں مرتبہ مریم صاحبہ نے کی ہے. آپ کو یقین کرنا ہے تو بالکل کیجئے. اور عوام کا کتنا درد ہے وہ ہم نے دیکھا ہے، اور عوام کے درد کے لیے کوئی 3.25 سال تو لگ گئے ان کا درد محسوس کرتے کرتے، اور اس کے باوجود پتہ نہیں ہے کہ عوام کے درد کی دوا کیا ہوگی. عدم اعتماد ہوگا، لانگ مارچ ہوگی، اکٹھے آئیں گے، اکیلے آئیں گے، کہیں ملیں گے، کہیں نہیں ملیں گے، اس کا جواب تو خیر نہیں ہے. لیکن شہباز شریف صاحب نے کیا اپنا بیان پیش کیا وہ بھی سن لیجیے. اب آپ ہماری اس حکومت سے جان چھڑوائیں گے تو اگر ہم نے آج بطور سیاسی پارٹیز کے، سیاسی لیڈرز کے، سیاسی کارکنوں کے اگر ہم نے اپنا رسپانسبل رول ادا نہ کیا، ذمہ داری ادا نہ کی بطور ایک پاکستانی کے، بطور ایک سیاستدان کے، جو اس وقت جو قوم ہے وہ ہمیں معاف نہیں کرے گی. ہم نے ایک ایجنڈا کے اوپر اتفاق نہ کیا کہ پھر قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی. پیپلز پارٹی اس بارے میں کلیئر ہے. ہماری پارٹی میں 2 راہ تھیں، مگر میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس میں اب بہت جی پہلی بار شہباز شریف صاحب نے یہ بھی مان لیا ہے کہ پارٹی میں ضرور ایک ڈویژن تھی کہ کیا کرنا چاہیے، مزاحمت یا مفاہمت. یہ تو انہوں نے خیر نہیں کہا، لیکن ہم تو یہ آپ کو رپورٹ کرتے رہے ہیں کہ پارٹی میں 2 رائے پائی جاتی ہیں. آج انہوں نے اس کا اعتراف بھی کیا، لیکن اب وہ ایک پیج پر ہیں، اپوزیشن بھی اور ان کی جماعت بھی. اس پہ بھی آپ یقین کرنا چاہیں تو بالکل یقین کیجیے. اور عوام کا اگین، عوام ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اپوزیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اپوزیشن نے اب بھی کچھ نہ کیا تو عوام ان کو معاف نہیں کرے گی. بلاول صاحب کیا فرما رہے ہیں وہ بھی آپ کو سنا دیتے ہیں. ملک کو ہم نے بچانا ہے، پاکستان کو ہم نے بچانا ہے، تو عمران کو ہمیں نکالنا ہے. عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے اور اب پارلیمان کا اعتماد بھی اٹھنا چاہیے. جو اپوزیشن کے جماعتیں ہیں، جتنا ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ میں اضافہ ہوگا، جتنا ہمارا کوآرڈینیشن میں اضافہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ بوجھ، اتنا ہی زیادہ خطرہ حکومت کو ہوگا. جتنے ٹھنڈے اور نیوٹرل نظر آ رہے تھے یہ تینوں، تو اتنے ہی آج چراغ پا نظر آ رہے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب ڈی خان میں اجلاس کر رہے تھے. آج بہت تقریر کی انہوں نے، یہاں تک کہا کہ چین جاتے ہیں وہاں پر چینی جو ترجمان ہیں یا چینی جو لیڈرز ہیں وہ ان سے نہیں ملتے، ورچوئل اجلاس کرتے ہیں. خان صاحب میں تو یہاں بیٹھ کر ورچولی میں نے اس میں جو اجلاس میں شرکت بھی کی، میں چینی ہم منصبوں سے بات بھی کرتا ہوں، حالانکہ میں تو وزیر بھی نہیں ہوں. یہ مولانا صاحب نے آج کہا، اور مولانا صاحب نے اور کیا کہا وہ بھی آپ سنیے. بات سنو، نیازی یہاں کی ہماری اپنی قوم ہے اور یہ اپنی قوم نیازی کے لیے آر بنا ہوا ہے. میں تو نیازیوں کو بڑا عزت اپنی قوم سمجھتا ہوں، لیکن اس کمبخت نے اپنی قوم کے لیے آر بنا گیا، فل قوم تو بے غور جوڑ دا. جی یہ حقلہ میں انوگریشن کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو گفتگو کی، جسٹ فار دا کریکشن. اور ہم اس کے بعد بات کریں گے کہ ایک جو رائے پائی جاتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ کیا یہ ایک سگنل تھا، کیا یہ سگنل تھا مقتدر حلقوں کو کہ ہم دیکھیں ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، آپ جتنا چاہے ہمارے اندر ڈویژنز کریٹ کیجئے، لیکن اپوزیشن ایک پیج پر آ سکتی ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید جو ڈیل کا تاثر تھا اس کو زائل کرنے کے لیے یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایک نئی تگ و دو کے ساتھ سامنے آئے ہیں. کل انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ سے بھی ملاقات
मुलाकात की, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हमने. आगे क्या होने जा रहा है, एतमाद हम सुन रहे थे आ रहा है, आएगा या नहीं, एतमाद बहाल हुआ या नहीं, बात करेंगे जी. हमारे साथ आज मौजूद हैं अली गौहर बलोच साहब नून लीग से, हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और आप आज ज़ोराने में भी शरीक थे सर, और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद है जी, सीनियर तज्ज़ियाकार किसी तारुफ के मुतालिक, और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब को भी हमने दावत दी है, क्योंकि यहाँ एक नहीं, दो नहीं, 3 पार्टीज़ का जिक्र है तो 2 तज्ज़िया निगार तो ज़रूरी हो जाते हैं जी. हम आते हैं जी सर, सबसे पहले हसन मुर्तज़ा साहब, ज़रा बताइएगा, गुफ्तगू तो बहुत हुई लेकिन बात निकली क्या? देखें जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया और मुझे बात करने का मौका मिला. गुजारिश ये है कि ये काफ़ी अरसा से एक राब्ते मुनक़ता थे हमारे पार्लियामेंट के अंदर, तो वर्किंग रिलेशनशिप था, लेकिन बाहर जो था वो बिल्कुल हमारे कोई राब्ते नहीं थे. मैं समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ का आज का जो इन्विटेशन था, जो उन्होंने मदऊ किया ज़ोराने पे, और वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई, उससे काफ़ी हद तक जो बर्फ़ है वो पिघली है, और दोनों अतराफ़ से बड़ा खैर सगाली के जज्बात थे. और इस वक्त जो इश्यूज़ हैं वो हमें जोड़ देते हैं. बेशक हमारे अपने नज़रियाती इख्तलाफात भी हैं, हमारे मैनिफेस्टो भी अपने अपने हैं, हमने कल को सियासत भी अपनी अपनी करनी है, लेकिन आज जो अवामी इश्यूज़ हैं, जो बेरोज़गारी है, जो गुर्बत है, जो महंगाई है, जो लाकानूनीत है, ये ऐसे इश्यूज़ हैं कि इन पे फिर हमें इकट्ठा बैठना पड़ता है और बात करनी पड़ती है, और अपोजिशन की एक आवाज़ के लिए हमें सारों को काम करना पड़ता है कि हमारी एक आवाज़ होनी चाहिए. तो इन वजूहात की वजह से ये बहुत बड़ा कदम था मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, और मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि आज उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि पीपल्स पार्टी तो बड़ी क्लियर थी, लेकिन हमारी जो उसमें थी वो भी अब 2 राय ख़त्म हो गई हैं. और तो ये सारी चीज़ें हमें अपने माजी से सबक सीखना पड़ेगा, हमें इकट्ठे होकर चलना पड़ेगा, ये ज़रूरत है. नहीं, ये तो आप लोगों ने थोड़े दिन पहले भी ये सबक सीखा था, वो लाड़काना में भी आपने सीखा था, उसके बाद मरियम साहिबा, बिलावल साहब बड़े क्लोज थे, हमने सोचा एक नई जनरेशन है ऑफ पॉलिटिशियंस की और ये तमाम तर चीज़ें दूर हो जाएंगी, लेकिन ये सोच आती है फिर चली जाती है, फिर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की सियासत भी की जाती है, फिर आप लोग एक साथ हो जाते हैं. फिर ये जो बर्फ़ पिघलने में आप लोगों ने वक्त लगाया है, इस बर्फ़ पिघलने के बाद जो फैसले करने हैं उसके लिए कितनी ताखीर दरकार है आपको, और कितनी ताखीर होगी? मतलब अभी भी फैसला तो कोई नहीं हुआ कि हमने साथ करनी है लॉन्ग मार्च. सेकंड बैठक कब है? फैसलों की बैठक कब होगी? बर्फ तो पिघल की, फैसलों की बैठक कब है? मैं कह रहा हूँ ये कोई हफ्ता 10 दिन की बात है. ये इंशाअल्लाह ताला हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं. जहाँ तक गुजारिश करने का मकसद है कि जो आपका सवाल था कि ये पहले भी बर्फ पिघली और पहले भी इकट्ठे हुए, बिल्कुल हुए, पर यहाँ ये भी तो सोचे ना कि हम 2 मुख्तलिफ नजरियात की जमातें हैं. हमने हमेशा एक दूसरे के खिलाफ सियासत की है. हमारे जो तकारीर होती थी, जो हमारे होते थे, वो सारी चीज़ें आप देखें, लेकिन एक वसी तर कौमी मफाद के लिए हम अपने वो इख्तलाफात भी भूल गए. हमने अपनी ज़ाती जो रंजिशें थी, जो गिले शिकवे थे, वो भी नहीं किए. हम तो कहते हैं कि आज इस मुल्क को ज़रूरत है, ये कोई अलमिया ना कर बैठें, ये कोई इनकी जो तरीका वारदात, ये आप कह सकते हैं जो तरीका वारदात है इनका, वो इतना भयानक है कि लोग जो हैं वो तंग हैं. आज रोटी नहीं मिल रही लोगों को, आज नहीं मिल रही. ठीक है, आज पे बड़ा जोर है सर. ठीक है न्याजी साहब, आज पे बड़ा जोर है. एक मिनट हसन मुर्तज़ा साहब, आपको वक्त मिलेगा, आई एम गोइंग टू कम बैक टू, लेकिन मुझे न्याजी साहब को भी इंक्लूड करने दीजिए. न्याजी साहब, आप बताइएगा कि ये जो इतना लंबा कदम उठा लिया, कितना लंबा था, कितने कोई फिट का फासला है जो दूर हो गया शहबाज शरीफ साहब के ज़ोराने की दावत से, और दूसरा ये भी बताइएगा ये जो बर्फ पिघली है, ये कितनी आपको उम्मीद है कि ये बर्फ पिघली रहेगी और वापस से ये कम से कम बर्फ नहीं जम नहीं जाएगी फिर? कट किया. ठीक है मज़ा साहब, यही सवाल आपसे पूछूंगी, न्याजी साहब के पास मैं वापस आती हूँ. आप बता दीजिए आपको क्या लगता है कितना फासला दूर हुआ है और कहाँ पे हैं ये इस वक्त एक पेज पर, और कितने दिन तक रहेंगे? सना, जब आप ये गुफ्तगू कर रही थी तो मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी निकाल के पढ़ रहा था. अच्छा आपने कहा गुफ्तगू फजूल की कर रही है, मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ लूं. अच्छा ओके जी. और मैं इसलिए पढ़ रहा था कि मुझे हैरानगी होती है कि हर चंद साल बाद, हर चंद महीने बाद
وہی چیزیں دوبارہ دہرائی جاتی ہیں جی. اور یہ یقین جانیں کہ یہ چیزیں دوبارہ دہرائی جائیں گی. اس کی وجہ صرف سیاسی اختلافات نہیں ہے. سیاسی اختلاف ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, آپ ذاتیات پر آ جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, پرسنل اٹیکس شروع ہو جاتے ہیں, اور جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پھر آج تو اسکرین کا دور ہے, وہ ساری چیزیں پھر آپ کو دکھائی جاتی ہیں, وہ سارے بیانات آپ کو دکھائے جاتے ہیں. اب آپ اگر صرف یہ دیکھ لیں اس چیز کو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بنیادی چیز کیا تھی. دی 1973 Constitution as on October 12, 1999 shall be restored with the provision of joint electorate, minorities and women reserved seats on party politics. اچھا, پھر یہ کہ the appointment of the, اب یہ سنیں, the appointment of the governors, 3 services chiefs, CGACS shall be made by the chief executive, the recommendations of the judges. یہ ساری چیزیں آپ پڑھتی چلی جائیں. Isn't it ironic, Mazhar صاحب? Isn't it ironic? یہ سنیں, کیونکہ اس کے بعد پیپلز پارٹی 5 سال رہی, اس کے بعد نون لیگ 5 سال رہی. کوڈ آف کنڈکٹ, نیشنل سیکورٹی کونسل ول بی abolished. Cabinet Defense Committee will be headed by the Prime Minister. Truth and Reconciliation Commission be established to acknowledge victims of torture, imprisonment, state-sponsored persecution, targeted legislation. Okay, sir, ٹھیک ہے مہر صاحب, کافی ہو گیا. I think اتنی میں اس چیز پر کیا کہوں کہ آج جو ملاقات ہوئی ہے اس کا کیا آؤٹ کم ہوگا, آپ کیا چیلنج کر سکتے ہیں. آپ پچھلے میں نے سنا PNA کے زمانے سے ان سارے الائنسز کو دیکھا ہے, ان ساری اپوزیشن, میں نے کبھی اپنی زندگی میں اس سے ڈس جوائنٹڈ اپوزیشن نہیں دیکھی. ایسی اپوزیشن جس کے پاس پارلیمنٹ کے اپر ہاؤس میں میجورٹی ہو, وہ حکومت کے چیئرمین سینٹ کو منتخب کروا کے لائے, وہ اس چیئرمین سینٹ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ کر پائے, وہ اس چیئرمین سینٹ کو دوبارہ منتخب کروائے, وہ حکومت کے سینیٹر, قومی اسمبلی کے اراکین کی مدد سے سینیٹر بنے, لیڈر آف دی اپوزیشن پہ بحث ہو جائے. یہ اپوزیشن عمران خان کو کیا ہٹا پائے گی؟ ٹھیک ہو گیا. یہ اپوزیشن تو پہلے اپنے اوپر کانفیڈنس ظاہر کرے, پھر نو کانفیڈنس گورنمنٹ کے خلاف لے کر آئے. تو مجھے تو, اور ان کی باڈی لینگویج اگر آپ دیکھیں کہ باڈی لینگویج لگ رہی تھی کہ بیچ میں ایک نیوٹرل امپائر کھڑے ہیں اور سائیڈ میں دونوں پارٹیز کھڑی ہیں جو ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں. رائٹ, ٹھیک ہے. لیکن مریم صاحبہ بہت مسکرا رہی تھی, آئی ڈونٹ نو وہ کیوں مسکرا رہی تھی. مزہ صاحب یہ بھی آئی تھنک وہ بھی چارٹر آف ڈیموکریسی تو نہیں پڑھ کے آئی تھی شاید, وہ بھی پڑھ کے آئی ہوں شاید. اچھا ٹھیک ہے. علی گور بلوچ صاحب, یہ تو آپ چارٹر آف ڈیموکریسی مزہ صاحب نے ہمیں پڑھ کے سنایا تھوڑا, یہ تو عرصہ دراز آپ لوگوں نے ایک چیز سائن کی تھی, اس پر تو کوئی پیش رفت ہوئی نہیں, خیر نہیں ہوتی. لیکن یہ اپوزیشن اتنی ڈس جوائنٹڈ ہے, کسی بھی طرح سے کوئی بھی چیز نہیں کر پائی ہے اب تک, کوئی بل نہیں روک پائی ہے, کہیں پہ اکٹھی نہیں ہو پائی ہے, ایک پیج پر نہیں آئی ہے. آپ دوسروں کے پیج کے پھٹنے کا انتظار کرتے ہیں, خود اپنے ایک پیج پہ آپ لوگ نہیں آتے. آج کی میٹنگ سے آؤٹ کم کیا نکلا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, نظر عباس صاحب بیٹھے ہیں, معاذ صاحب بیٹھے ہیں آپ کے پروگرام میں, میں اور مرتضیٰ تو ایک سیاسی کارکن ہے, اور یقینی طور پر یہ آپ کے ہمارے جو سینئر جرنلسٹ ہیں ان سے ہم بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں, اور ان کی تنقید بھی ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک قسم کی ایک رہنمائی کرتی ہے ہمارے لیے. اور دیکھیں, موجودہ جو حالات ہیں ان میں آپ نے دیکھا کہ جو صورتحال تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپوزیشن میں ہم وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ الگ الیکشن مینیفیسٹوز رکھتی ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ضمنی انتخاب بھی ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی, نون لیگ, ایون مولانا صاحب کی پارٹی, جہاں جہاں کسی کا زیادہ ووٹ بینک یا انٹرسٹ ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے سامنے ہم سیسا پلائی دیوار بن کر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے حالات میں ایک مشترکہ اپوزیشن کو لے کے چلانا تو اتنا ایزی ٹارگیٹ بھی نہیں ہوتا. بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کا, پرکھنے کا, فیصلہ کرنے کا ہر پارٹی کا ایک اپنا انداز, اپنا اسٹائل اور اپنے مفادات ہوتے ہیں.
تو ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنے میں کسی ایک دو فیصلوں کے اوپر متفق ہونا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپوزیشن کی بڑی اچیومنٹ ہے۔ پیپلز پارٹی نے ود ان ہاؤس جب وہ پی ڈی ایم سے الگ ہوئے، آپ نے دیکھا کہ پہلے پی ڈی ایم میں شامل بھی رہے اور ہم اکٹھے چلتے رہے، اکٹھے پروٹیسٹ بھی ہوئے، اکٹھے جلسے بھی ہوئے۔ ایک سٹیج ایسی آئی کہ جہاں پر ہمارے درمیان اختلاف رائے ہوا، لیکن اس کے بعد بھی پیپلز پارٹی نے بھی ود ان ہاؤس جو ہے پارلیمان کے جو پلیٹ فارم کے اوپر مسلم لیگ نون کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں محمد شہباز شریف صاحب، ان پر اعتماد کا اظہار کیا اور ان کو گرین سگنل دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ پارلیمان میں جو بھی فیصلے کریں مشترکہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ ان اختلافات کے باوجود کہ جہاں پر بہت زیادہ ایک دوسرے سے گلے شکوے ناراضگی تھی، ان کے ہوتے ہوئے بھی پارلیمان کے محاذ کے اوپر ہم الگ نہیں ہوئے۔ اب چونکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک فائنل راؤنڈ کی طرف جا رہی ہیں، ایک احتجاج کی طرف جا رہی ہیں، جس میں پی ڈی ایم نے ایک اپنا اناؤنس کیا ہوا ہے، جس میں پیپلز پارٹی نے کیا ہے، تو آج کا مقصد یہی تھا اکٹھے ہونے کا کہ آپس کے جو شدید اختلافات ہیں کسی طرح سے ان کو ہم ختم کریں، ہم معاملات کو دوبارہ چلیں، یہ تو مانتے کہ شدید اختلاف تھا، ٹھیک ہے، اوکے، جسٹ لیٹ می جسٹ کوئکلی، سوری بلوچ صاحب، میں ایک منٹ نیاز صاحب کو انکلوڈ کر لوں، مجھے پھر وقفہ لینا۔ نیاز صاحب، میں آپ چاہوں گی کہ ذرا بتائیے گا یہ آج اور موجودہ حالات پہ بڑا زور ہے سر، آج اور موجودہ حالات کیا ابھی ہی ہوئے ہیں، آج ہی ہوئے ہیں، ہفتہ قبل ہوئے ہیں؟ عوام کا درد ایک دم سے اتنا کیوں جاگ گیا؟ کیا ہوا ہے یہ؟ کیا آپ کو لگتا ہے نیاز صاحب، کیا اس کے پیچھے عوامل ہیں؟ میرا خیال ہے حالات تو جو آج ہیں، اور وہ آپ نے بالکل صحیح کہا، ہفتہ قبل بھی اسی طرح کے حالات تھے، یہی ویریبلز تھے، یہی اندر جو ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا مختلف چیزوں کی طرف سے، پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم، تحریک انصاف، اسٹیبلشمنٹ، پی ڈی ایم، یہ کوئی عجیب و غریب قسم کی اس وقت جو ہے ایک چل رہی ہے چومکھی قسم کی لڑائی مختلف پارٹیز کے اندر بھی، اور اس طرح تحریک انصاف جو ہے وہ کہتے تو ہم اکیلے ہیں، لیکن وہ شاید کاف لیگ کو، جی ڈی اے کو، ایم کیو ایم کو، جو پارٹی بلوچستان جو نیشنل پارٹی ہے اس کو یہ پارٹی نہیں سمجھتے، تو یہ ان کے اندر بھی ایک چپکلش ہے تحریک انصاف اور اتحادیوں میں۔ یہ تو خیر ایک طرف رکھیں، اب آپ یہ ہے کہ برف تو آپ نے بالکل صحیح کہا پگھل گئی ہے، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آئے برف جو ہے یہ روم ٹیمپریچر پہ رہے گی، چلڈ واٹر رہے گی، یا اس کے اندر کوئی کھول ابال آئے گا؟ اور ابال اگر نہیں آتا تو بے فائدہ ہے برف کا پگھلنا۔ یہی آپ کا میرا خیال ہے پرائمریلی جو ہے اس وقت ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا جاتا ہے۔ میں حسن مترداد صاحب سے بالکل متفق ہوں، انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں بات کی ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ جی یہ جو ملاقاتیں جس کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے، جو سامنے آتی ہیں، تو یہ یکدم یہ نہیں ہوتا کہ رات شہباز شریف نے فیصلہ کیا ہے جی کہ میں ان کو بلا لوں، نہیں، ان کے نیچے جو ہے بیک چینل جو پولیٹکس ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، رابطے ہوتے ہیں، بات چیت چل رہی ہوتی ہے، اور پھر جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، مجھے لگتا یہ ہے کہ چونکہ ایک بات طے شدہ ہے کہ اگر کچھ ہونا ہے تو فیبری مارچ میں ہونا ہے، اس کی ریزن بھی ہے، اور اس کی ریزن ہو سکتا ہے کہ ہم کھل کے یا ڈسکس نہ کر سکیں، کر تو لیں، لیکن آج کل میڈیا جو ہے اتنا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، لیکن اس کی ایک جو سب سے بڑا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ جو کچھ ہونا ہے اگر نہیں ہونا تو مارچ کے اینڈ تک فیصلہ ہو جائے گا، پھر روزے آ جائیں گے، پھر بجٹ آ جائے گا، پھر ہماری 29 نومبر جو بہت اہم دن ہے 2022 میں، جس میں یا کوئی ایکسٹینشن ہونی ہے یا اس میں نئی اپائنٹمنٹ ہونی ہے واٹ ایور، تو یہ اس کے ایک جو ہے تسلسل واقعات کا اس کے اندر ہونا ہے۔ اب ان چیزوں میں صرف یہ کہ ری وزٹ کیا پلان ساری پارٹیز نے، پیپلز پارٹی 28 فروری کو نکلنا پسند فرما رہی تھی، اور جو پی ڈی ایم ہے انہوں نے، میرا خیال ہے کہ ایک تاریخ نہیں آئے گی، اور یہ تاریخ جو ہے یہ بے پرکی نہیں ہوگی۔ میں آپ کو حقیقت بتا دوں کہ اس حالات کے باوجود، میں لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، لیکن میں بہت سارے اتحاد جو ہیں 1977 سے پریکٹیکلی ان کے اندر جھانک کے دیکھا ہے، یہ اتحادوں کی سیاست جو ہوتی ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، مشق سخن، وہ کہتا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، یہ دونوں کام ہو رہے ہوتے ہیں، آپس کے اختلافات بھی نپٹائے جا رہے ہوتے ہیں پارٹیوں کے، اور پھر بھٹو صاحب کا مقابلہ بھی 77 میں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے ایک دفعہ یہ نکل آئے تو میں حقیقت بتا دوں کہ جو ان کا اسلام آباد کا مارچ لانگ مارچ ہے، ابھی بھی جب ساری پارٹی مل کے کیا
تو یہ ہلا کے رکھ دے گا. ہم اصل میں خود مطمئن نہیں ہوتے بہت ساری چیزوں میں, میں بھی نہیں ہوتا ہوں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جب یہ پارٹیاں نکلیں گی تو بھی ماحول وہی ہوگا. یہ اسی طرح کا ایک ذہنی طور پہ بندہ یکسوئی نہیں ہوتی ہے, لیکن اور ہر بندہ اپنے اپنے تفصیل کر ہوتا ہے, لیکن جیسی پارٹیاں متحد ہوتی ہیں تو 3-4 دن میں وہ ساری چیزیں جو ہے نا ذہن میں وہ ایک جگہ پہ آ کے مرکوز ہو جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگلے 1.5 مہینے حکومت کے لیے بڑے ٹف ہیں, اور اس میں نیازی صاحب آپ کو لگتا ہے مارچ ہوگا, آپ یہ بزد ہیں کہ مارچ ہوگا, یہ جو ہلنا جلنا کرنا ہے کیا یہ پارلیمنٹ نہیں ہو سکتا, عدم اعتماد سے نہیں آ سکتا؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ دونوں اکٹھے ہیں, اس کے پریشر میں لانگ مارچ کے پریشر میں ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے مزید آسان ہوئے گا, کیونکہ جب ایک عمران خان کا ایک ٹورنامنٹ دھرنا تھا اس سے بھی پارلیمنٹ کے بہت سارے ممبرز کو ڈیمورلائز کیا ہوا تھا. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اسلام آباد میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ بندہ اکٹھا ہو اور پارلیمنٹ کے اندر جو ہے لوگ جو ہیں جو بیٹھے ہوں اپوزیشن کے گورنمنٹ کے اس سے متاثر نہ ہو. پھر جس طرح میڈیا جو ہے اسٹائل ہے, پھر جس طریقے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ وزیر اعظم کے نیازی صاحب میں واپس آتی ہوں آپ پر, سوری مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے. نیازی صاحب میں آتی ہوں, آپ نے اپنا پوائنٹ میک کر لیا, بٹ آپ کے ساتھ اور بھی سوال کرنے ہیں, لیکن ایک وقفے کے بعد واپس آئیں گے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ایک تجزیہ کار کہہ رہے ہیں ہاف گلاس فل اور ایک کہہ رہے ہیں ہاف گلاس ایمٹی. پہلے کی بھی باتیں ہیں ہمارے سامنے اور آنے والے کل میں کیا ہوگا اس پہ بھی بات کریں گے ذرا وقفے کے بعد. جی اب مسئلہ یہ ہے کہ اعتماد کس کے خلاف آئے گا, عدم اعتماد اور اعتماد کس میں ابھی قائم کرنا باقی ہے, یہ بھی ہم بات کریں گے. اپوزیشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب, مظہر عباس صاحب, علی بلوچ صاحب نون لیگ سے, اور حسن مرتضیٰ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے آج اس سہرانے میں بھی موجود تھے. سر کوئی بات اگر آپ نے دینی ہے اندر کی خبر تو دے سکتے ہیں حسن مرتضیٰ صاحب, میں آپ کو بالکل نہیں روکوں گی. کوئی ایسی بات جو اب تک میڈیا پہ نہ آئی ہو, ایکسکلوسیو آپ ہمیں انفارمیشن دے دیں. دیکھیں آج آپ کے چہرے پہ بھی سنا مسکراہٹ ہے, میں تو ہمیشہ مسکراتی رہتی ہوں. مسکراہٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس ملاقات کے بعد جو آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ دیکھ رہا ہوں, یہ بہت بڑی فتح ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے کہ اس کی قوم جو ہے وہ ہنس رہی ہے اور خوش ہو رہی ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ ہماری کوئی مسلح جدوجہد نہیں ہے جس کو آپ اس طرح تشبیہ دے رہے ہیں کہ آج ہم ملے ہیں اور کل کوئی حکومت کا تختہ الٹ جائے گا. ہم نے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام بھی کرنا ہے. ہم لوگ اپنے اپنے حلقوں میں جواب دہ بھی ہیں, ہم نے اپنی عوام کو بھی جواب دینا ہے, ہمارا ایک احتساب جو ہے وہ عوام نے بھی کرنا ہے. یہ ساری چیزیں لے کر ساتھ چلنا, اپنے اپنے پارٹی کے مجھے بات تو کر لینے دیں. ہمیں ساروں ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا, اور پھر اتحاد کی جو سیاست ہوتی ہے وہ ذرا مشکل ہوتی ہے. وہاں پہ مختلف سوچ کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو اکٹھا چلانا یہ بڑا مشکل کام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاستدان ہی کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں اور کیے بھی ہیں. آپ جا کے دیکھیں نا پاکستان پیپلز پارٹی کی جو تاریخ ہے اس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے ایک عام آدمی تک اس کی قربانیاں دیکھیں. اس نے کتنی لمبی ایک طویل جدوجہد کی ہے, اس سسٹم کو بھی بچانے کی کوشش کی ہے, لوگوں کو بھی ساتھ ملا کے چلنے کی کوشش کی ہے, اس ملک کو ادارے بھی دیے ہیں, اس ملک کو آئین بھی دیے ہیں اور قربانیاں بھی دی ہیں. تو اس کا اس طرح مذاق اڑا دینا کہ یہ ہفتہ پہلے بھی حالات اسی طرح تھے, بالکل اسی طرح تھے, اس پہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ آرام سے یا سکون سے نہیں بیٹھی ہوئی. سارے لوگ جو اپوزیشن کے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ جدوجہد میں مصروف ہیں. اور آج اگر 2 جماعتیں ملتی ہیں اس ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل فورسز, تو اس سے سیاست میں بہتری ہی آئے گی نا. آپ ریزلٹ اس کا آج ہی چاہ رہے ہیں کہ وہ کیسا آئے گا. ٹھیک ہے مرتضیٰ صاحب, سوری آپ کی بات میں کاٹ رہی ہوں, سوری سر میرے پاس وقت کی کمی ہے. میں بالکل آپ کا پوائنٹ کلیئر ہو گیا, اب میں موو آن کروں گی. جی مظہر صاحب آپ بتائیے گا, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتحادیوں کے ساتھ چلنا مشکل ہوتا ہے, تو پھر سیاست دانوں کا کام ہے, تو پھر خان صاحب نے تو پھر سیاست میں پی ایچ ڈی کر رکھا ہے, کیونکہ اتحادیوں کو جس طرح انہوں نے مینیج کیا ہے آئی تھنک ہیٹس آف. نہیں حسن مرتضیٰ صاحب سے معذرت کے ساتھ, اس ملک میں ایم آر ڈی سے بڑا اتحاد کوئی نہیں تھا. جتنا طویل اتحاد رہا, لیکن اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلا کہ 88 میں جب گورنمنٹ بنتی ہے
تو صدر کے امیدوار MRD کے نوابزادہ نصراللہ خان ہوتے ہیں اور حکومت کے امیدوار غلام اسحاق خان ہوتے ہیں. اس کے تو میں اب یہ میں نے اسی لیے چارٹر آف ڈیموکریسی پڑھا نا, تو ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے معذرت کے ساتھ انتہائی مجھے بالکل بھی ان دو جماعتوں سے یہ امید نہیں ہے کہ یہ ساتھ چل پائیں گے. یہ نہ پہلے ساتھ چل پائے ہیں, یہ نہ آگے ساتھ چل پائیں گے, اور اسی لیے دونوں نے سفر بھی کیا ہے اور اسی لیے دونوں ناکام بھی رہے ہیں. سر کون سا والا سفر, انگریزی والا کہ اردو والا؟ انگریزی والا. اچھا انگریزی اردو والا سفر تو یہ کرتے ہی رہتے ہیں, انگریزی والا. ٹھیک ہے, سفر مسلسل زندگی ہے سر. اوکے سر, میں کوئکلی سر بلوچ صاحب آپ کوئی امید دینا چاہیں گے مظہر صاحب کو کہ کچھ ہے آپ کے بس میں؟ نہیں دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی مطلب ہے کہ یہ بڑے ٹف حالات کو فیس کیا ہے اس ٹائم میں. دیکھیں نا, ٹائم آپ کے پاس بالکل تھوڑا ہے, لیکن میں صرف ایک مختصراً گزارش کروں گا کہ فرق ہے. جب عمران خان نے پروٹیسٹ کیے تھے, دھرنے دیے تھے, وہ اسپانسرڈ دھرنے تھے, ان کے پیچھے امپائر تھا. آج کی اپوزیشن کے پیچھے ساتھ امپائر نہیں ہے, بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ جن حالات کو فیس کیا, نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے, جیلوں میں گئے, مریم صاحبہ ان کے ساتھ تھی, اسی طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہ سارا سلسلہ ہوتا رہا. اور پھر اس کے باوجود ہم نے مطلب ہے کہ بہت بڑے بڑے جلسے کیے ہیں, بہت بڑے بڑے پروٹیسٹ کیے. آپ نے لوکل باڈیز کے رزلٹ دیکھ لیا, آپ نے ضمنی انتخابات کے رزلٹ دیکھ لی, یہ سب اچیومنٹ تھی. عوام کی موٹیویشن, عوام کی موبلائزیشن, یہ سارا کچھ مطلب ہے, اور اپنے اختلافات کے باوجود یہ سارا کچھ چلتا رہا. اور آپ نے ایک سینٹ کا حوالہ دیا, انتہائی معذرت. میں مانتا ہوں کہ سیاستدانوں کی خامیاں ہیں, غلطیاں ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے سے جو پریشر ہوتے ہیں, جو کنٹرول, جو اکثریت کو اقلیت میں بدلتے ہیں, جو اقلیت کو اکثریت میں بدلتے ہیں, تو ہم اپنے ملکی گراؤنڈ ریالٹی کو, زمینی حقائق سے انکار نہیں کر سکتے کہ سیاستدان کن حالات کو فیس کر رہے ہوتے ہیں اور کہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں. ان تمام اگر لیول پلینگ فیلڈ ہوتا تو ایک دن بھی سینٹ کا چیئرمین نہیں چل سکتا. یوسف رضا گیلانی کی نون لیگ نے سپورٹ کی اور وہ کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے سینٹ کے الیکشن میں, تو کہیں کامیابی کہیں ناکامی. یہ دیکھیں نا, ہمارا مقابلہ پی ٹی آئی سے نہیں ہے. میں آپ کی بات ریاضی صاحب کی بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں. آپ جن کو ہم ایز اے ملک 72 سال سے فیس کر رہے ہیں, اور ہمارا ٹارگٹ تو یہی ہے کہ اللہ کرے کہ پاکستان جو ہے وہ صحیح معنوں میں ایک جمہوری ملک بن جائے. وہ مقتدر حلقے جو بار بار سیاست میں انتشار پھیلاتے ہیں, ان کو بھی ریلائز کرنا چاہیے یہ ملک ان کا بھی ہے, وہ بھی اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں. وہ اپنا نیوٹرل کردار ادا کرے, اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرے تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات بالکل بجائے, اس میں ذرا جواب تفصیلی لوں گی اور نیازی صاحب سے لوں گی, لیکن وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی گوہر بلوچ صاحب, حسن مرتضیٰ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے دو فیوریٹ اینالسٹ مظہر عباس صاحب, حفیظ اللہ نیازی صاحب. جی حفیظ اللہ نیازی صاحب, یہ امپائر جو ہے وہ نیوٹرل ہو گیا اس وقت تک, آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ امپائر کا نیوٹرل ہونا کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس چوائس ہے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے پچھلے, میں تو خیر میرا تو پہلے 2.5-3 سال سے ہے کہ جب عمران خان صاحب نے اقتدار سنبھالا تو وہ ایک پیج والی کہانی میں نے کبھی بائے نہیں کی. مجھے پتہ ہے کہ اس ہماری اسٹیبلشمنٹ کی اگر جنیجوں کے ساتھ نہیں بنی, جمالی کے ساتھ نہیں بنی, اگر خواجہ ناظم الدین بوگرا کسی کے ساتھ نہیں بنی, تو میں کیسے مان لوں کہ وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ بن جائے گی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے پچھلے 3-4 مہینے سے جو حالات جس طریقے سے آئے ہیں, تو اس میں خود بخود ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ میں جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ آیا ہے وہ اس طریقے اس کو اوپن نہیں چلنے دیا جا سکتا. ہاں اس میں یہ ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کی شرائط پہ اس وقت نواز شریف صاحب کی پارٹی مل جائے یا ایون پیپلز پارٹی مل جائے, وہ ممکن نہیں ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ کو میں اس کو آپ کے لیے سوری مجھے اجازت دیجیے گا, میں آپ کو اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو اسپیسیفک جواب چاہتی ہوں. دیکھیے گا, میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا جو نواز شریف صاحب نے کہا تھا 93 میں سے لے کر اب تک میں خطرناک ہو جاؤں گا تک. آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت ڈوریں کوئی اور ہلا رہا ہے یا ان کی اپنی مرضی ہے اپوزیشن جماعتوں کی؟ دیکھیں جی, اپوزیشن کی جو ایک بڑا کوشچن بڑا عجیب و غریب ہے. اپوزیشن جو ہے جو سیاست کر رہی ہے
اس میں دو رائے نہیں ہے کہ مسلم نون جو ہے اس نے بیانیہ جو دیا ووٹ کو عزت دو یا تو انہوں نے عمران خان کو ٹارگٹ نہیں کیا. ایز لیٹ ایز اکتوبر 2020 میں نواز شریف صاحب نے جو تقریر کی تو اس کے اندر بھی انہوں نے یہی کہا کہ جی میرا جھگڑا عمران خان صاحب سے نہیں ہے. گجرانوالہ کی فیمس تقریر جس میں انہوں نے 2 نام لیے تھے اور جو بہت ہی ایک پورا ہلچل مچ گئی تھی. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک جو ٹارگٹ ساروں نے ایک ہی کیا ہوا تھا. اب عمران خان صاحب نے بھی ایگزیکٹلی وہی کہا ہے کہ میں وزیر اعظم ہاؤس میں ہاتھ پہ ہاتھ میرے بندھے ہوئے ہیں, جب میں باہر آؤں گا تو مجھے یہ پابندی نہیں ہوگی اور میں خطرناک ثابت ہوں گا. اسٹیبلش میری اپنی بات کچھ لوگوں سے ہوئی ہے تو ان کا نے کہا کہ کیا مطلب ہے. میں نے کہا اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ اعلان جنگ کریں گے. میں نے کہا کیا کریں گے. میں نے کہا وہ کہیں گے آپ کو سمپل سی بات ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں امریکہ کو اڈا دینا چاہتے تھے, میں نے نہیں دینے دیے. ٹھیک ہے اوکے. افغانستان کے معاملے میں میں کہتا تھا اس کو ریکگنائز کریں, وہ سارے جو پاپولر سلوگن ہے وہ کریں گے. اور آخری بات جو میں مظہر صاحب جو ہے اس کے اوپر ان کی بڑی رائے ہے, میں بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن یہاں پہ جماعت اسلامی اور میں نے کمیونسٹ کو فاطمہ جہاں کے الیکشن سے لے کے پاکستان نیشنل الائنس تک اکٹھے ہوتے دیکھے اور بہت ساری پارٹیاں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو یہ پی این اے بننے سے 3 دن پہلے تک یہ 10 گروان تھا. بھٹو صاحب کا خیال تھا یہ اکٹھے نہیں ہو پائیں گے اور ہوں گے تو لوگ مزید جوتے ماریں گے. ہوتا نہیں ہے, جیسے اکٹھے ہوتے ہیں ایسے ان کے ورکر. چلیں نیاز صاحب ٹھیک ہے اوکے, مجھے موو آن کرنا. نیازی صاحب سوری آپ مجھے آئی لو لسننگ ٹو یو لیکن مجھے وقت کم نہیں ہے. مظہر صاحب یہ کیا غلط دشمن سے لڑ رہے ہیں, کیا دشمنی واقعی مطلب عمران خان سے ہے, کیا ایک آئیڈیالوجی کے اوپر کوئی کھڑا ہے نہیں کھڑا ہے, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان قریب ایسا ہوگا کہ کبھی آئیڈیالوجی آئے گی اور مفادات نہیں آئیں گے سامنے؟ دیکھیں سر دادا تو نہیں کہتا, میں 40 سال کی سیاست اور صحافت کی FIR ہوں. میں نے چیزوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے. میں بہت سے معاہدوں کو میں نے دیکھا ہے, جو چیزیں تبدیل ہوئی ہیں ان کو دیکھا ہے, اور اسی لیے میں بہت زیادہ آپٹمسٹک نہیں ہوں جو بھی سچویشن ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ جب بھی کھڑے ہوتے ہیں یہ بہت جلدی بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور یہ بیٹھتے کس بنیاد پر ہے, یہ تلاش کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو سلیکٹڈ کیا, میں تیار ہوں سلیکٹڈ ہونے کے لیے. یہ جب تک یہ نیریٹو نہیں ختم ہوگا, اسی لیے لڑائی نہیں لڑی جا رہی, صرف کمپرومائز نہیں ہے, یہ کمپرومائز ہے اور ایک کمپرومائز ہو جائے گا کسی سٹیج پر جا کے, الگ الگ ہو جائیں گے یا مشترکہ ہو جائیں گے, لیکن پاکستان کی ڈیموکریسی کو کولوسل لاس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کی جمہوریت یہ عجب جمہوریت کی غضب کہانی ہے. ٹھیک ہے, اور جمہوریت کی عجب کہانی ہے. جی حسن مرتضیٰ صاحب لاسٹ منٹ ہے آپ کے لیے ہے یہ منٹ, آپ بتا دیجئے کہ یہ اس گفتگو کے بعد جو نیازی صاحب نے کی اور جو مظہر صاحب نے کی, کیا آپ کو لگتا ہے اپوزیشن کا ایک پیج کب تک قائم رہنے کے امکانات ہیں؟ دیکھیں سنا, میرے لیے یہ سارے بڑے قابل احترام ہے. گزارش یہ ہے کہ جس دشمن کا یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے نام نہیں لے سکتے اور دوسری طرف سیاستدانوں کو کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے, جو بھی حالات ہوں, جتنی بھی کوتاہیاں ہوں سیاستدانوں کے اندر, یہ ملک بھی سیاستدانوں نے بنایا تھا اور اس کو بچانا بھی سیاستدانوں نے. سر نام نہیں لے سکتے لیکن جا کے ملاقاتیں اور مذاکرات بھی نہیں کرتے. سر نام نہیں لے سکتے لیکن جا کے ملاقاتیں اور مذاکرات بھی ہم نہیں کرتے. میری گزارش, ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. نہیں سر مذاکرات نہیں ہوتے, ڈیلز نہیں ہوتی. وہ نہیں, میری عرض سن لیں نا. ہم نہ کوئی پیپلز پارٹی نے کبھی امپائر کی انگلی پہ ڈیپینڈ کیا ہے. اگر ہم بھی انہی سے بات چیت کرتے ہوتے نا تو ہمارے شہیدوں کے قبرستان نہ ہوتے. جا کے دیکھ لیں ہمارے قبرستان میں ایک بھی قبر ایسی ہو جو طبعی موت مرا ہو. تو نہیں, یہ چیزیں آپ کو جب تک آپ اکنالج نہیں کریں گے یہ قربانیاں, یہ سارا کچھ, اس وقت تک بہتری نہیں آ سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان جو ہیں وہ آپ سب کے لیے, ہم سب کے لیے بڑا سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں. آپ جو بھی کہیں وہ برداشت کرتے ہیں,